تاریخ کا احاطہ کرے، ایسی کوئی کتاب کوئی آپ کی نظر سے گزری ہو جس میں چیزیں بہت حد تک بہتر لکھی ہوں؟ تھنکنگ، سوچنے کا پیٹرن، تھنکنگ پیٹرن نا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. ہر شخصیت نے نا اپنے لحاظ سے تاریخ کو بیان کی. قائد اعظم راجپوت تھے، کسی نے انہیں سنی لکھا ہے، کسی نے شیعہ لکھا ہے. قائد اعظم سے ان کا خاندانی تعلق بھی تھا اور انہوں نے محترمہ کی بعد میں مدد بھی کی. اپنی وائف سے آخری عمر میں کچھ اختلافات ہو گئے. اختلافات ایسے نہیں تھے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیگ لائن ہے اور ہم اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک بہت ہی منفرد اور ایک نئی کتاب لکھی، قائد اعظم اور قائد اعظم کے رفقا. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی. اس کے علاوہ ان کے تعارف میں بے شمار چیزیں آتی ہیں. یہ جنگ اسپیشل ایڈیشن میں لکھتی رہی ہیں، اس کے ساتھ میگزین فیچر میں بھی لکھتی رہی ہیں، نوائے وقت میں یہ کالمز لکھتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جرنلسٹ بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنے لکھنے کے سفر کا آغاز کب کیا اور یہ جو حال ہی میں ان کی کتاب آئی ہے قائد اعظم کے حوالے سے، اس کے پیچھے کیا ویژن تھا اور اس میں کیا چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. میم، سب سے پہلے تو آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ویلکم کہتے ہیں، اور میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ کالمز لکھنا اور پھر اچھے کالمز لکھنا، یہ سارا سفر آپ نے کس طرح طے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آج آپ نے مجھے قائد اعظم پہ اور اتنے اچھے موضوعات پہ بات کرنے کی دعوت دی، اور شاہ صاحب کی بھی میں شکر گزار ہوں، قاسم علی شاہ صاحب کی، اور آپ کی بھی. آپ جیسی قابل شخصیت نے آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اور یہ جو کتاب ہے، یہ تو قائد اعظم تو ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کی انسپریشن ہے، پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور یہ کتاب لکھ کے میں نے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر محب وطن کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے قائد اعظم کے ویژن کو پھیلانے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. صحیح. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے لکھنے کے سفر کا آغاز کب اور کیسے کیا تھا؟ لکھنے کے سفر کا آغاز شروع تو ظاہر ہے کہ ریسرچ سے ہوا. میں نے ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کی، پھر میں ٹیچنگ لائن میں آ گئی، یونیورسٹی میں آ گئی. تو شروع میں تو جو آغاز تھا وہ ہمارا ریسرچ بیس تھا، سبجیکٹ میٹر پہ. میرا شعبہ تعلقات عامہ ہے، تو وہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے جو کتابیں ہوتی تھیں یا درسی کتب، اس سے میں نے آغاز کیا. پہلی کتاب میں نے بچوں کے لیے لکھی جو کہ ٹیکسٹ بورڈ کی تھی، وہ لکھی. پھر اس کے بعد یہ والا جو سفر ہے، یہ قائد اعظم اور یہ کالم نگاری کا، یہ شروع ہوا علامہ اقبال کے بعد. میرا جب علامہ اقبال کی طرف رجحان ہوا، ان کے کلام کو میں نے پڑھنا شروع کیا، تو پھر قدرتی طور پہ مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی. اور میرے جو اساتذہ تھے، جو مجھے اساتذہ ملے، وہ بھی اسی طرح کے تھے کہ وہ لکھنے لکھانے والے تھے، لکھاری تھے، ادیب تھے. تو یہ قدرتی طور پہ سلسلہ چلتا گیا. صحیح. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے زیادہ تر جو لکھا ہے جنگ اسپیشل ایڈیشن میں بھی، میگزین فیچر میں بھی، تو زیادہ تر کن موضوعات پہ آپ کالمز لکھتی ہیں؟ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سیاسی موضوعات پہ زیادہ نہ لکھوں، کیونکہ میں خود اس چیز کو پسند نہیں کرتی. ہمارے ہر گلی محلے ڈرائنگ روم میں جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے وہ سیاست ہوتی ہے. ہم اپنا کام نہیں کرتے، بس دوسروں کا کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلانا سیاستدان یہ کر رہا ہے، بجلی کا وزیر یہ کر رہا ہے، وزیر توانائی یہ کر رہا ہے. ہم اپنا کام دیانتداری سے نہیں کرتے. میں زیادہ لکھتی ہوں سماجی موضوعات پہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. ہماری جو نفسیاتی مسائل بھی ہیں ہم میں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہماری قوم کو، جو بھی آپ دیکھتے ہیں، ٹریفک کے مسائل ہو گئے، صفائی کے معاملات میں ہم میں تہذیب کا مظاہرہ نہیں ہم کرتے. پھر بہت سے معاملات سماجی مسائل ہوتے ہیں، بچوں کی پروٹیکشن کا معاملہ، تعلیم کا، تربیت کا. تو میں ان موضوعات کو میں نے ہمیشہ اہمیت دی، ترجیح دی. صحیح. اچھا میم، جہاں آپ نے بے شمار کالمز لکھے، وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ نے سوچا، جیسے آپ نے بتایا کہ علامہ اقبال کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ میں قائد اعظم کے بارے میں لکھوں اور ان کے بارے میں جو ہے نا، ان کے رفقا کے بارے میں. تو یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ ناظرین بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں، قائد اعظم اور رفقا قائد اعظم. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو لکھنے کے پیچھے، یعنی یہ کتاب لکھنے کے پیچھے آپ کا کیا ویژن تھا، کیا چیز آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی تھی؟
اچھا میرا نا یہ جتنے لوگوں پہ میں نے لکھا ہے نا، ایک میں یہ چیز یہ بھی بتاؤں کہ اس میں کچھ تو تحریک پاکستان کے کارکنان ہیں، کچھ جو قائد اعظم کے دوست تھے ان کے اوپر میں نے لکھا ہے، جو قریبی ساتھی تھے، رفیق تھے، دوست تھے، تو ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ابھی حیات ہیں، ان سے بھی میرا ملنا جلنا ہے کافی لوگوں سے نا، تو وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ شیئر بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں ناقدری ہوئی ان کی. اور آپ نے دیکھا کہ جتنا عرصہ قائد اعظم حیات رہے اتنی دیر تک معاملہ بڑا اچھا چلا. اگر وہ کچھ سال اور گزار جاتے، زندگی پا جاتے، تو پاکستان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو جاتی. تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے. اور دوسرا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ان کی قدر نہیں کی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی قدر کی جائے. ان شخصیات کی کردار کشی کی گئی، ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، ان کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. اور وہ عزت اور مقام ڈیزرو کرتے تھے. تو اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو وہ جائز مقام پاکستان میں ملنا چاہیے جن لوگوں نے پاکستان کو کچھ دیا ہے، اور وہی آگے بھی چلا سکتے ہیں. صحیح. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہم رفقائے قائد اعظم پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ نے زیادہ تر اس کتاب میں کن باتوں کا انتخاب کیا، یا کن ٹاپکس پہ ان کی کیا زندگی کے بارے میں، حیات کے بارے میں لکھا ہے، یا ان کے کام کے بارے میں لکھا ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں. یہ مین تو موضوع سے پتہ چل رہا ہے قائد اعظم اور رفقائے قائد اعظم. ایک تو ان کی حیات ہے، ان کی زندگی، ان کی ذاتی زندگی، ان کی فیملی، ان کا خاندان پر خاندانی پس منظر، اور پھر آخر تک ان کے جو جب وفات ہوئی اور وہ جس طرح سے وہ کام کرتے رہے. ہاں ان کی ایک تو وہ حصہ ہے. لیکن دوسرا جو مین اس میں اہم موضوع ہے وہ ان کے رفقائے قائد اعظم، رفقائے قائد اعظم ہی ہیں. اس میں وہ لوگ شامل ہیں، وہ تمام لوگ جن کی وجہ سے پاکستان آج ممکن ہو پایا، پاکستان کا قیام. وہ لوگ جنہوں نے ان کی بنیادیں مضبوط کی، اور وہ لوگ جو قائد اعظم کے دوست تھے، اور قائد اعظم کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو ڈونیشن دیا، پاکستان کو کی بنیادیں مضبوط کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کی، یا قائد اعظم کی ذاتی زندگی میں کسی طرح ان کا ساتھ دیا. جیسے اس میں ایک شخصیت ہے راجہ صاحب محمود آباد. قائد اعظم کے نکاح نامے پہ ان کے دستخط ہیں. پھر قائد اعظم جہاں پہ ہنی مون کے لیے گئے تو وہ ان کا ذاتی گھر تھا جہاں وہ ہنی مون منانے گئے. وہ سارا پیکیج انہوں نے دیا. شادی کی انگوٹھی تک جو ہے وہ انہوں نے تحفہ دی. قائد اعظم بہت مصروف تھے، وہ انگوٹھی لے جانا بھول گئے. تو راجہ صاحب نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی اس وقت دی جو قائد اعظم نے اپنی دلہن کو اس وقت پہنائی. تو یہ تو ان کے ذاتی دوست تھے، اور بعد میں بھی مسلم لیگ کے جلسوں کے یہی خزانچی تھے. پھر اسی طرح ایک اصفہانی صاحب تھے، ایم ایچ اصفہانی. پی آئی اے جو ہے یہ ان کی ایئر لائن تھی. ان کی ایئر لائن تھی اورینٹ ایئر ویز. ان کا کاروبار تھا. پاکستان بنا تو ہمارے پاس کوئی ایئر لائن نہیں تھی. انہوں نے اپنا کاروبار پاکستان کے حوالے کر دیا. اور دیکھیں ہم اس میں سے جو ہے ہم اسے لوٹ کھسوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی لوگ تھے جو اپنا سب کچھ پاکستان کو دے گئے اور ختم ہو گئے. اور اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو مختلف ریاستوں کے حکمران تھے، اور وہ آج بھی ہو سکتے تھے کہ وہ اب بھی شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن انہوں نے اپنا وہ حکمرانی والا سٹیٹس ختم کیا، اپنی ریاست کو اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ ضم کیا. جیسے اس میں ایک نواب صادق عباسی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے پاکستان سے الحاق کیا. قائد اعظم جو پہلی ان کی گاڑی تھی بحیثیت گورنر جنرل وہ نواب صاحب نے دی تھی، جس میں وہ حلف اٹھانے کے لیے گئے. پھر ان کا جو پہلا محل تھا کراچی میں، اب وہ گورنر ہاؤس ہے، وہ نواب صاحب کا محل تھا، انہوں نے وہ پاکستان کو دیا. ایون حتیٰ کہ ہماری جو کروکری تھی، شاہ ایران آئے پاکستان میں تو ہمارے پاس اچھے برتن نہیں تھے جس میں انہیں کھانا کھلاتے، انہوں نے سونے چاندی کے برتن بھیج دیے اور پھر واپس نہیں لیے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو بنانے میں. اچھا میم، ہماری تاریخ جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں. میں اس وقت ظاہر ہے کہ کسی اسپیسیفک چیز کو نہیں ڈسکس کروں گا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسی کتاب، یا اگر ہم جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں قائد کے بارے میں، ان کے رفقا کے بارے میں، اور پھر ایک تو یہ آپ کی کتاب ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ وہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ضرور ان کو پڑھنی چاہیے، قائد اعظم اور رفقائے قائد اعظم. اس میں بہت ساری چیزیں ان کو ملیں گی. لیکن اس کے علاوہ جو تاریخ کا احاطہ کرے، ایسی کوئی کتاب کوئی آپ کی نظر سے گزری ہو جس میں چیزیں بہت حد تک بہتر لکھی ہوں؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کی نا تھنکنگ، سوچنے کا پیٹرن، تھنکنگ پیٹرن نا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر شخصیت نے نا اپنے لحاظ سے تاریخ کو بیان کیا.
اب جیسے قائد اعظم کی اگر میں ذاتی زندگی کو لوں تو اس میں بہت بڑے، اب میں نام لیے بغیر بات کروں گی کہ کچھ اسکالرس ہیں جنہوں نے لکھا ہے جی قائد اعظم راجپوت تھے، کسی نے انہیں سنی لکھا ہے، کسی نے شیعہ لکھا ہے، کسی نے ان کا اوریجن، ایک صاحب نے گجرانوالہ سے بتایا. تو اس میں جو اوتھینٹک سورس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. اب محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب موجود ہے جس میں وہ لکھتی ہیں کہ کہاں سے ہمارا تعلق تھا، گجرات سے، اور پھر اسماعیلی تھے یہ، بعد میں یہ اثنا عشری شیعہ میں کنورٹ ہوئے. تو ہم دیکھیں ہم کسی بھی مسلک سے ہوں، ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہو یا نہ لگتی ہو، لیکن جو جس شخصیت کا اصل ہوتا ہے نا اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہسٹری کو اسی طرح ہی لکھنا چاہیے جیسے وہ ہوتی ہے. اور دوسرا جو قریبی لوگ بیان کرتے ہیں جیسے محترمہ فاطمہ جناح نے بیان کیا، میں اس کو اوتھینٹک کہوں گی کیونکہ ان کے سب سے زیادہ قریب وہی رہی. جتنا وہ جانتی تھی ہم نہیں جانتے. پھر جی اے الانا تھے جو کہ قائد اعظم سے ان کا خاندانی تعلق بھی تھا اور انہوں نے محترمہ کی بعد میں مدد بھی کی، قائد اعظم کے ساتھ وہ رہے. ان کی بھی کتاب کو میں اوتھینٹک کتاب مانوں گی کیونکہ ان کا ملنا جلنا تھا نا قائد اعظم. اسی طرح قائد اعظم کے سیکٹری ہیں کے ایچ خورشید ہیں، ان کی بیگم صاحبہ سے بھی مجھے ملنا کا اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سے دے، ابھی حیات ہیں وہ. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ آخر تک وہ رہی ہیں. کے ایچ خورشید صاحب نے قائد اعظم پہ لکھا، پھر مطلوب الحسن سید صاحب نے جو ان کے سیکٹری تھے. مطلب جتنا قریبی کوئی شخصیت ہوتی ہے نا اتنا زیادہ وہ بہت زیادہ جانتا ہے. اب جیسے قائد اعظم کی بیگم کے بارے میں ایک کتاب ہے وہ کانجی دوارکا داس نے لکھی ہے. اب وہ ہندو تھے، ان کے قائد اعظم کی اپنے وائف سے آخری عمر میں کچھ اختلافات ہو گئے. اختلافات ایسے نہیں تھے کہ جیسے ہمارے عام شادیوں میں ہوتی ہیں، ان کی لو میرج تھی اور وہ اٹینشن زیادہ مانگتی تھیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی تعمیر میں مصروف تھے اور وہ اس طرح سے گھر کو ٹائم نہیں دے پائے. تو وہ یہ اور طرح کا وہ تھا ایشوز. تو انہوں نے کانجی صاحب نے اس میں کچھ باتیں ایسی بھی لکھی ہیں کہ جو ہمارے نقطۂ نظر سے متنازع ہوں گی، کیونکہ وہ ایک پاکستان بنانے والے جو تھے وہ نظریہ پاکستان ان کے سامنے تھا اور وہ ایک ہندو کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو وہ اس طرح کچھ معاملات ہر انسان اپنے نقطۂ نظر سے لکھتا ہے. صحیح. اچھا میم، اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے پاکستان کے جو ابھی کرنٹ حالات ہیں، کرنٹ سچویشن ہے جو پاکستان میں، اس میں کیا پرابلمز ہیں اور کیا چیلنجز ہیں اور ان کا کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے اہم پرابلم تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کرائسس ہے. اور لیڈرشپ کرائسس بھی دیکھیں لیڈر بنایا نہیں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جیسے قائد اعظم ایک دیدہ ور تھے، وہ ہمیں عطا ہوئے، تو جب اللہ کی عطا ہوگی، کرم ہوگی، ہمیں وہ بھی مل جائیں گے. اور اس کے بعد دوسرا جو کرائسس ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم دوسروں میں پرفیکشن مانگتے ہیں جی ہمیں لیڈر ایسا ملے. پہلے تو ہمیں اپنی ذات سے ابتدا کرنی پڑے گی، اپنے گھر سے. اور پھر پاکستان کو بھی اپنا گھر سمجھنا پڑے گا کہ صرف اپنا ذاتی مفاد نہیں کہ میں اپنی ذات بنا لوں اور دوسروں کا نقصان کر دوں. میں نے اس ملک کو بھی کچھ دینا ہے، اس کو بھی بنانا ہے. وہ بھی لوگ تھے جن کو ابھی ہم نے جن پہ بات کی کہ وہ سب کچھ دے گئے، ختم ہو گئے، اور ان کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو ہمیں جو سب سے بڑا اس وقت کرائسس ہے نا، جو میں سمجھتی ہوں نئی نسل میں تربیت کا فقدان ہے. نہ ہم بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا بات کرنی چاہیے یا کیا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں مینرز نہیں ہیں، ہم دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، دوسروں کی کردار کشی کر دیتے ہیں. پھر اپنے جو سیاسی مسائل ہیں ان پہ ہم بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. اصل میں ہماری جو مین اوریجن ہے وہ پاکستان ہے. ہمیں پارٹی کے پیچھے نہیں چلنا، یہ پارٹی وہ پارٹی. ہمارا ایک جھنڈا ہے جو پاکستان کا جھنڈا ہے، ہم نے اس کا سوچنا ہے. اگر کوئی بھی لیڈر آ جاتا ہے، چلیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو کام کرنے دیں. اسی طرح ملک چلتے ہیں. نیگیٹو سوچ، منفی سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنا ہوگی کہ ہم اداروں کو تباہ کریں یا شخصیات کو نشانہ بنائیں. مثبت سوچ کو اپنانا ہوگا. اچھا میم، آپ ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے قائد اعظم اور رفقائے قائد اعظم، یہ تو آپ کی انسپائریشن ہے سب لوگ. لیکن لکھنے کی دنیا میں یا کالم رائٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آج کل کے دور میں یا پرانے دور میں کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ بہت متاثر ہوں یا جس کے کام سے آپ بہت متاثر ہوں، وہ کون ہے؟ اچھا، اس میں ایک شخصیت کا تو ذکر بھی ہے، میرا فلیپ لکھا ہے آغا سلمان باقر صاحب نے. اب یہ میں ان شخصیات کا یہاں پہ ذکر کروں گی جن کا تحریک پاکستان سے بھی تعلق تھا اور وہ انہوں نے سروائیو کیا ان خاندانوں نے. یہ پاکستان کے پہلے شہید آپ انہیں کہیں گے. مولوی محمد باقر 1857 کی جنگ آزادی سے ہماری جو اصل آزادی کی جو جدوجہد ہے وہاں سے شروع ہوئی. ان کو توپ کے گولے کے آگے باندھ کے ان کو شہید کیا گیا. تو ابھی تک ان کا جو خاندان ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ملک میں اور صحافت میں. انہی کے خاندان سے ایک صاحب تھے آغا محمد اشرف جنہوں نے BBC اردو سروس کا آغاز کیا. پھر میں نے اسی میں ذکر کیا مصطفیٰ
ہمدانی صاحب کے بیٹے صفدر ہمدانی کا، جنہوں نے ریڈیو پاکستان سے کتاب میں بھی انہوں نے مضمون دیپاچا شامل ہے ان کا لکھا ہوا ہے. تو بہت سی شخصیات ایسی ہیں، جیسے پیسہ اخبار تھا ایک قیام پاکستان کے وقت، قائد اعظم کی شادی کی خبر انہوں نے دی. باقی سارے اس وقت انگریزی کے اخبار تھے. دی اسٹیٹس مین تھا، اور اس وقت ڈون اور یہ جنگ اور نوائی وقت، تو یہ قائد اعظم ہی بنانے والے ہیں. یہ سارا جو میڈیا ہے نا، اس کو بنانے والے بھی قائد اعظم ہیں. انہوں نے ڈون کو بنایا، نوائی وقت انہیں سپورٹ کی کہ ہمارا پریس اس طرح سے ہونا چاہیے. تب پیسہ اخبار تھا اور وہ اس دور میں بھی کام کر رہے تھے اور ابھی بھی ہیں. اور ان کی جو فیملی، ان سے میرا ملنا جلنا بھی ہے، تو میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جو اس وقت بھی انہوں نے کام کیا اور ابھی بھی انہوں نے اپنا وہی جو ہے وہ رکھ رکھا اور وہ اس کو قائم رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سارے خاندانوں کو قائد اعظم سے جو جڑے ہوئے ہیں، علامہ سے، ان سب کو سلامت رکھے. میم، آپ نے قائد اعظم کی شخصیت کو، ان کی ذات کو اور ان کے رفقا کو بھی پڑھا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کہہ لیں کہ بایوگرافی کی روشنی میں آپ ہماری یوتھ کو آج کیا میسج دیں گی؟ یوتھ کو ایک تو یہ ہے کہ تعمیری سوچ ان میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب کہ دیکھیں، پہلی چیز تو ہم یہ جو سوچتے ہیں نا کہ پیسہ ہو، پاور ہو، اب یہ جن شخصیات نے پاکستان بنایا، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو علامہ اقبال بھی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے. بالکل. ان کی جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ بڑے بھائی ان کے ادا کیا کرتے. جب انگلستان کے قائد اعظم جو ہیں، یہ بھی کوئی سونے کا چمچہ لے کے نہیں پیدا ہوئے، اسٹرگل کی، انہوں نے اپنا مقام خود بنایا. بالکل ایسے. تو مطلب ہم بھی اگر ان کو ہم رول ماڈل بنائیں تو ہم بھی اپنا مقام اور اپنا وہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس وقت تو دیکھیں انگریزوں کی حکمرانی تھی، اب ہمارا ایک آزاد ملک ہے. اب ہم پہ وہ قدغن بھی نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کے غلام ہیں. تو آپ مثبت سوچیں، اچھا سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس ملک کے لیے بھی سوچیں. اس میں بڑی برکت ہے اس سوچ میں، بڑی آپ پہ بلیسنگ آتی ہے. پاکستان کا بھی سوچیں اور اچھے لوگوں کو پہچان کے ان کا ساتھ دیں. اچھے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اچھی سوچ پروان چڑھتی ہے. صحیح. میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ شاہ صاحب، پہلے تو میں شاہ صاحب کی تعریف کروں. قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں نا، بڑی ان میں عاجزی ہے، انکساری ہے بہت، اور یہ بڑی شخصیت ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو نا یہ چیز بڑی پسند ہے، کیونکہ جتنی بھی انسانی صفات ہیں نا، وہ سب اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. لیکن ایک صفت نہیں ہے جو صرف انسان میں موجود ہے، اور وہ عاجزی کی، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اس وجہ سے شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے. اور دوسرا، یہ جو ادارہ ہے، یہ تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی. آپ ٹریننگز دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، نئے لوگوں کو متعارف کراتے ہیں، اور اس کے سارے اخراجات بھی خود برداشت کریں. کہ چائے بھی پلاتے ہیں ان کو، یہاں پہ بلاتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں. اور ان کی ٹیم ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. جیسے آپ ہیں، آپ جیسے ہونہار نوجوان، انہوں نے ایک نوجوانوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے. بڑا اچھا، بڑا منظم نظام ہے. یہاں پہ جو آ کے دیکھے تو وہ یقیناً اس سے متاثر ہی ہوتے ہیں ان کے کام سے. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح ادارہ چلتا رہے، پھلتا پھولتا رہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے اپنی کتاب کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی. خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کو، ظاہر ہے قائد اعظم کے بارے میں تو ہماری ہسٹری میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن رفقا کے بارے میں جن کو نہیں پتہ، وہ یہ کتاب پڑھ کے اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے ناظرین، دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.